لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم مولانا حاجی حافظ نور محمد صاحب، محترم جناب مولانا حافظ قاری امتیاز احمد صافی صاحب، مولانا حافظ قاری عمران احمد صاحب، دیگر احباب گرامی، شرکائے محفل، آج کی یہ محفل عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ چھٹی محفل ہے۔ ہم ہر سال اس موقع پر آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر اپنی گزارشات پیش کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی میں اور آپ اسی حوالے سے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات شریف کے ساتھ اظہار عقیدت و محبت کو آج کے اس اہتمام کو قبول فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعارف کی کچھ بنیادی باتیں میں عرض کر دوں، ان کی خدمات کا ایک خاکہ خلاصہ میں کچھ عرض کر دوں، اس کے بعد جو آج کا میرا موضوع ہے میں اس کی طرف آؤں گا اور انشاءاللہ صحیح وقت پر جماعت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ جو آپ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے اسی پر جماعت قائم ہوگی۔ میں اس دیے گئے وقت کے اندر 8 گھنٹہ ہے میرے پاس۔ اس 8 گھنٹے میں میں نے آپ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے انتہائی اہم جو پہلو ہیں ان سے شناس کروانے کی سعی کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو جو باتیں ہر بولنے والے کے ذہن میں ہوتی ہیں یا سننے والے کو جن باتوں کی توقع ہوتی ہے کہ ان پر گفتگو ہوگی، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری۔ حضور پر ایمان لانا آپ کا قدیم الاسلام
سابق الایمان ہونا، پھر ایمان کی خاطر آپ کا ہجرت فرمانا، پہلے ملک حبش کی ہجرت، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت، 2 ہجرتیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک کسی بشر کے مقدر میں نہیں آئی۔ نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری عثمان بن عفان کے نکاح میں آئی۔ ایسی فضیلت تاریخ انسانی میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو 2 ہجرتیں اور یہ حضور کی 2 شہزادیاں، 2 نور، آپ بنے ذوالنورین، 2 ہجرتیں کر کے کہلائے ذوالہجرتین۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کے نام کے ساتھ ہم لوگ لگاتے ہیں غنی، عثمان غنی، عرب کے امیر ترین فرد، اپنے دور میں کامیاب ترین تاجر، عرب کے امیر ترین انسان حضرت عثمان بن عفان۔ اب دولت کا ہونا یہ بذات خود کوئی شرف نہیں ہے، لیکن عثمان بن عفان کی دولت اتنی خوشبخت دولت ہے جو اسلام پہ سر ہوتی رہی ہے۔ مکہ میں اور مدینہ میں آپ کی دولت اسلام کے لیے خرچ ہوتی رہی ہے۔ دولت جیش اسرت، وہ تنگی والا لشکر، سرکار نے 9 ہجری میں تبوک کے لیے، جنگ تبوک کے لیے جو 30,000 کا لشکر روانہ کیا، یہ وہی لشکر ہے جس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل اثاثہ، اپنی کل کائنات حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دی تھی۔ اس لشکر کی سب سے زیادہ مدد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی، میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوتا، بیر روما یہودی کی ملکیت ہے، وہ مہنگے داموں پینے کا پانی بھی بیچتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کے وقف کرے اور بدلے میں جنت لے لے۔ 30,000 درہم سے بیر روما خرید کر آل مدینہ کے لیے عثمان نے وقف کر دیا، بدلے میں جنت لے لی۔ آج مدینہ میں آج تک بیر روما کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے۔ ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، جامع القرآن ہے، عثمان ہے عثمان ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے عثمان ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے عثمان ہے، چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، سبحان اللہ۔ تو آپ کی دولت اسلام پہ صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف ہو رہی، ربی جو نعرہ لگا جامع القرآن کا،
عثمان بن عفان ہے جامع القرآن. اب جو پوری دنیا میں عرب و عجم میں پاکستان ایران میں عرب میں مصر میں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے سب مسلمانوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے اور وہ عثمان بن عفان کا دیا. بے شک. جامع القرآن. پھر آپ کے اخلاق میں کامل الحیاء والایمان. کامل الحیاء والایمان. سرکار نے فرمایا ہے الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے. یعنی جو ایمان والا ہوگا وہ ضرور حیا والا ہوگا. عثمان کہلائے کامل الحیاء والایمان. کہ عثمان کا حیا بھی کامل ہے، عثمان کا ایمان بھی کامل ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اب عثمان کے ایمان کا اندازہ ان کے حیا کی شان سے لگائیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں حضور تشریف فرما تھے. آپ لیٹے ہوئے، چادر مبارک پنڈلیوں سے ہٹی ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے دی. پھر عمر آئے، حاضری کی اجازت چاہی، حضور نے حاضری کی اجازت دے دی. اسی طرح لیٹے رہے، چادر کو بھی ٹھیک نہیں کیا، اسی طرح پنڈلیاں مبارکات کی اڑیاں. پھر عثمان بن عفان آئے، حاضری کی اجازت چاہی. سرکار نے اجازت دینے سے پہلے ایک اہتمام کیا. آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، آپ نے چادر کو ٹھیک کر لیا، پنڈلیوں کو گھٹنوں کو آپ نے ڈھانپ لیا. پھر عثمان کو آنے کی اجازت دی. عثمان خدمت میں آئے، جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کیا. مجلس ہو گئی برخاست. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر آئے، آپ لیٹے رہے، چادر کو ٹھیک نہیں کیا. عمر بن خطاب آئے، سرکار آپ یوں لیٹے رہے، آپ نے چادر کو ٹھیک نہیں کیا. اور جب عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور چادر کو بھی ٹھیک کیا. اس میں کیا راز اور کیا حکمت ہے؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. تو الا استخشی من رجل تستخشی من الملائکہ. میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں. رجل تستخشی منہ الملائکہ. تو یہ عثمان کا حیا کامل الحیاء والایمان. جتنا عظیم الشان ان کا حیا ہے اتنا ہی کامل ان کا ایمان. اب ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی شرف بیعت رضوان. مضمون آج میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں بیان کروں. ابھی عقیل نے پیر صاحب کا کلام پڑھا
بیعت اللہ کی ہے، بیعت عثمان غنی۔ سبحان اللہ، واہ۔ اس کی تشریح میں عرض کروں گا آیات کی روشنی میں۔ یہ بیعت رضوان کا عظیم الشان واقعہ تو اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ سبحان اللہ، واہ۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ تحقیق، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان لوگوں سے، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ راضی ہوا اللہ۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان بیعت کرنے والوں کے دل میں۔ یہ صحیح الایمان لوگ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، یہ کھڑے لوگ ہیں، یہ بیعت رضوان والے کھڑے لوگ ہیں۔ بیعت رضوان کہتے اس لیے ہیں، رضوان کا معنی ہے خوشنودی اور رضا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس بیعت پر اللہ راضی ہوا وہ کہلائی بیعت رضوان۔ اب بیعت رضوان کا موقع کیا ہے؟ سن 6 ہجری، سرکار کی مدنی زندگی کا واقعہ، سن 6 ہجری، مہینہ ذیقعدہ کا۔ جو پچھلا مہینہ گزرا، اب ذی الحج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم احرام باندھ کر روانہ ہوئے ہیں، ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں۔ یہ تھا حضور کا خواب۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ حضور نے اعلان کروایا کہ عمرہ کرنے ہم جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ صحابہ آپ کے ساتھ چلے۔ یہ 1400 بندے، 1400 بندے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، احرام باندھے ہوئے۔ مکہ والوں نے مزاحمت کی، راستہ روکا کہ ہم آپ کو مکہ میں آنے نہیں دیں گے۔ حدیبیہ میں ہی آپ اتر گئے، رک گئے۔ آپ نے پیغام بھجوایا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں مان رہے، یہ گفتگو کے سلسلے چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ کسی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجے۔ آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا کہ عمر آپ میرے سفیر بن کے جاؤ مکہ میں۔ عرض کرتے ہیں سرکار مجھے جانے میں تو کوئی تحمل نہیں ہے، لیکن کافروں کو سب سے زیادہ مجھ سے تکلیف ہے۔ کافر سب سے زیادہ عمر بن خطاب سے خفا رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے میں زیادہ مناسب نہیں۔ وہ پہلے جس سے ناراض اور خفا ہیں، اب وہ چلا جائے تو سفارت کامیاب نہیں ہوگی،
سرکار اس کے لیے آپ عثمان بن عفان کو بھیجے. اور سرکار نے عثمان کا انتخاب فرمایا. اب یہ آپ دیکھیں، آپ کے ملک کے سفیر جو دوسرے ملکوں میں ہیں، کیا آپ کی جو حکومت ہے کیا یہ چاہے گی کہ غیر پارٹی کا سفیر بنا کے بھیج دیں؟ سفیر تو اپنے اعتماد والا بندہ بھیجا جاتا ہے. اس نے دوسرے ملکوں میں جا کر، سفیروں نے دوسرے ممالک میں جا کر اپنی قوم کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، اپنی قوم کی پالیسیوں کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، اور ان کے مطابق معاملات طے کرنے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حکمران اپنے کسی دشمن کو سفیر بنا دے، جس پر اعتماد نہ ہو اس کو سفیر بنا دے، جس کے دل کے بارے میں شبہ ہو اس کو سفیر بنا دے؟ تو اللہ کے حبیب نے عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنایا ہے. اس بات کی دلالت کر رہی ہے یہ بات کہ نبی پاک کو عثمان پہ پورا اعتماد ہے، عثمان کے اخلاص پر پورا بھروسہ ہے، عثمان کی الہیت پر پورا بھروسہ ہے، عثمان کی دیانت پر پورا بھروسہ ہے، اور عثمان کی عقل اور دانائی پر پورا بھروسہ ہے. یہ انتخاب حضور کا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. پھر واقعہ بھی وہ جس کا قرآن حوالہ دے رہا. اب غیروں کی باتوں میں فوراً آپ اثر لے لیتے ہیں، جو اونٹ پٹانگ کوئی مارے آپ اثر لے لیتے ہیں. یہ قرآن کی طرف آئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اب احرام بھی باندھا ہوا ہے، مکہ میں بھی پہنچ گئے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے. مکہ والوں نے کہا آپ تو اب مکہ میں آ ہی گئے ہیں، آپ طواف کعبہ کر لیں، آپ سعی کر لیں، آپ اپنا عمرہ پورا کر لیں. فرمایا جب تک میرے آقا نہیں آئیں گے میں عمرہ نہیں کروں گا. اب دلوں کا ربط دیکھیں سرکار کا عثمان غنی کا. عثمان چلے گئے مکہ میں سفیر بن کے، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کہہ رہے ہیں عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، مکہ میں پہنچ گئے ہوں گے، پہنچ کر طواف کر لیا ہوگا، عمرہ ادا کر لیا ہوگا. سرکار نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کرے. مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز یاسر جو اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الرسول بندگی استاد ور کی ہے. اصل الرسول بندگی استاد ور کی ہے. مکہ والوں نے عثمان غنی کو 3 دن کے لیے روک دیا. ادھر افواہ چلی کہ عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی صحابہ سے، جس بیعت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. کفار سے جہاد کے لیے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے. صحابہ بیعت کر رہے ہیں، 1400 بندوں نے بیعت کی. جنہوں نے بیعت کی اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا.
سرکار نے یہ چاہا اور سرکار نے واضح کر دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے، کوئی نکما، کوئی نالائق، کوئی معترض یہ نہ کہے کہ پیغمبر کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، عثمان تو زندہ تھے اور یہ بیعت لے رہے تھے، پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضور نے 2 مسئلے حل کر دیے، کس عمل کے ساتھ؟ وہ ایسا عمل کیا ہے، حضور نے خارجیوں پر بھی قلم پھیر دی ہے، حضور نے رافضیوں پر بھی قلم پھیر دی ہے، خارجیت کا بھی گلا کاٹ دیا ہے، رفض کا بھی گلا کاٹ دیا ہے۔ حضور نے اپنے ہی ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا حاضی ید عثمان۔ حضور نہیں چاہتے کہ عثمان اس فضیلت سے محروم ہو جائے کہ بیعت والوں کے لیے اللہ کی رضا کا معاہدہ سنایا جا چکا ہے، سرکار نہیں چاہتے کہ عثمان اس فضیلت سے محروم رہ جائیں۔ فرمایا حاضی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہی ہاتھ پر عثمان اپنے ہاتھ سے بیعت کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہر ایک نے بیعت کی ہے اپنے ہاتھ سے، رسول اللہ کے ہاتھ پر عثمان نے بیعت کی ہے رسول اللہ کے ہاتھ سے۔ یہ عثمان کی بیعت، اب ہاتھ وہ رسول اللہ کا، آج ہی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پر جنہوں نے کی بیعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو بیعت کرتے ہیں اے حبیب آپ کے ہاتھ پر، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ پر۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ادھر لگا انا بے شک، اور انما یہ سوائے اس کے کوئی بات ہی نہیں، انما سوائے اس کی کوئی بات ہی نہیں، بس یہی بات، انما یبایعون اللہ، تاکید مزید، ادھر صرف انا ہے ادھر انما ہے۔ انما یبایعون اللہ، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ابھی اس ہاتھ کو، جس ہاتھ کو حضور نے اللہ کے اس حبیب عثمان بن عفان کا ہاتھ قرار دیا، حضور نے جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا وہ حضور کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ اب یہاں وہ مسئلہ واضح ہو گیا، رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اس نسبت سے عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ، بیعت اللہ کی ہے۔ ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، بیعت اللہ کی ہے، بیعت عثمان غنی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب اسی مضمون کو تو پنجابی کے شاعر نے بہت مختصر لیکن بہت سخت اور مؤثر لفظوں میں بیان کیا، عثمان کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ آپ وہ پڑھتے تھے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کہ جد ہاتھ رب اپنا ہاتھ، واہ واہ سبحان، جد ہاتھ
رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا بچا آکھے واہ 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 جو عثمان کو رسول اللہ سے جدا قرار جو عثمان کو رسول اللہ کا غیر قرار دے وہ نفی کر رہا ہے آیت کی، وہ تو نفی کر رہا حضور کے ارشاد کی، ہوے کافر جیڑا وقت آکھے۔ یہ ہے بیعت رضوان، قرآن پاک اس کا تذکرہ۔ تو اس کے بعد پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی جس کی بہت ساری برکات ظاہر ہوئی۔ پہلے تو وہ حالت جنگ تھی، صلح کے نتیجے میں امن قائم ہوا تو آنا جانا شروع ہو گیا۔ حضور نے اس سال صلح حدیبیہ کے تحت عمرہ نہیں فرمایا، احرام کھول دیے۔ اگلے سال 7 ہجری میں پھر سرکار نے عمرہ ادا کیا، وہ آنا جانا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں کافروں کو، مشرکوں کو مسلمانوں کے پیارے پیارے اخلاق اور انداز دیکھنے کا موقع ملتا تھا، انہیں تبلیغ کا موقع مل گیا، کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر اگلے سال 8 ہجری تو سرکار مکہ میں آئے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ۔ 10,000 پیش گوئی تھی سابقہ کتابوں میں، تورات میں مذکور ہے یہ، وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔